بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما کسی بڑے سے بڑے پنڈت جی کو بلا لو اور مسلمانوں کی طرف سے چلو میں آ جاتا ہوں. ایک عیسائی پادری کو بھی بلا لو آئیے اور 1 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی چارہ کس کے اندر زیادہ ہے اور بھائی چارے کی دعوت سب سے زیادہ کون دیتا ہے. چلیے ایک عیسائی مجھے بلاتا اور کہتا ہے ہمارا کلمہ یہ ہے there is no God but God is only one. جرجیس صاحب آپ مسلمان ہیں, ہمارے بائبل میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کلمے کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں. مولوی جرجیس بھرے مجمع میں اعلان کر رہا ہے, ان تمام مسلمانوں کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہے ہم بائبل کے لکھے ہوئے اس کلمے کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں. آؤ ہم بائبل کے اس کلمے کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لو بھرے مجمع میں پڑھتا ہوں there is no God but God is only one. بھرے مجمع میں پڑھتا ہوں اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ مجھے یہ جملے پڑھنے میں انگلش میں بائبل کے یہ سینٹنس پڑھنے میں بھی ہمیں ثواب ملا ہوگا انشاءاللہ. there is no God but God is only one. کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک کے. ہم یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں بھائی چارہ آتا ہے, آپ ہمیں اپنے اسٹیج سے بلائیے اور یہ کلمہ پڑھائیے, ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہندو بھائیوں بھرے مجمع میں مجھے ایک مندر میں بلائیے اور مجھ سے کہیے کہ یہ رگ وید میں ہمارا یہ مول منتر لکھا ہوا ہے. مولانا صاحب اگر آپ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس مول منتر کو, اس برہم سوتر کو پڑھ کے دکھاؤ. مندر میں جانے کی ضرورت نہیں, ہزاروں کی تعداد میں یہ آج جنتا ہوٹل کے سامنے یہ بھیڑ جمع ہے, ہزاروں کے مجمع میں ہزاروں غیر مسلموں کے بیچ میں یہ منتر پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ہمت ہے کسی مسلمان مولوی کے اندر تو میرے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگا کے دیکھیں. یہ 2 کوڑیوں کے مولوی ہمیں کافر کہیں گے جو مفتی نہیں مفت میں ڈگری لے کے آئے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے, یہ بیچارے فتویٰ دیں گے. میں بھرے مجمع میں برہم سوتر پڑھتا ہوں. ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن, اس معنی کو بتاتے ہوئے کہ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے دوسرا نہیں, اسی کے سامنے جھکو, اسی کی پوجا کرو. لو میں نے زبان بدل دی ہے, سنسکرت میں یہ مول منتر پڑھا ہے, مجھے سنسکرت میں مول منتر پڑھنے پر بھی ثواب ملا ہوگا کیونکہ میرا اللہ سنسکرت بھی جانتا ہے, میرا اللہ انگلش بھی جانتا ہے, میرا اللہ میرے دل کی نیت بھی جانتا ہے. اور ہمیں کوئی عربی میں کہے یہ مسلمان مولوی مولانا صاحب آپ عربی میں پڑھو, ہم عربی میں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہم نے 3 زبانوں میں پڑھا اور تینوں میں ہمیں ثواب ملا. اب آئیے اور اب پتہ لگاتے ہیں کہ بھائی چارے میں کون آگے ہیں. اب ایک عیسائی سے کہتے ہیں عیسائی بھائی آئے پادری جی ادھر آ جاؤ, ہم نے تمہارا کلمہ پڑھا تھا there is no God but God is only one. ہمارے اسلام نے تو ہمیں اسلام سے نہیں نکالا, اب یہی کلمہ عربی میں تم پڑھ کے دکھاؤ لا الہ الا اللہ. وہ 2 کلومیٹر بھاگتا ہوا بھاگ جائے گا, کہے گا نہیں صاحب ہمیں نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہماری بائبل, ہمارے پادری لوگ ہمیں عیسائیت سے نکال دیں گے. ہمارا کلمہ تو بس یہی ہے there is no God but God is only one. بھائی چارے کی دعوت تو صرف قرآن دے رہا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. آئے اہل کتاب, آئے یہودیوں عیسائیوں, آئے تورات و زبور والو, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھکتی نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے میرے لیے. تم ہم کو ہمارے دل کی بھاوناؤں سے مت کھیلو. میرے ساتھیوں بھائی چارہ اپناؤ. ہمیں اس دھرتی کو یا زمین کو یا اس ملک میں رہنے کو ہمیں مجبور مت کرو. بندے ماترم کہنے پہ ہمیں مجبور مت کرو.
تم اتنا جانتے ہو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور بندنا کا شبد پوجا کے معنی میں آتا ہے. بندے ماترم کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنی دھرتی ماں کی پوجا کرتے ہیں. ارے مسلمان تو اپنی سگی ماں کی پوجا نہیں کرتا ہے, اپنے سگے ماں کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے, اپنے سگی ماں کے سامنے عبادت نہیں کرتا ہے, تو پھر دھرتی ماں کی عبادت کیوں کرے گا؟ لیکن یاد رکھو اس دھرتی کو ہم ماں سے زیادہ سمجھتے ہیں, اور یہاں تک کہ اپنی سب سے مبارک پیشانی اسی زمین کے اوپر رکھ کر ہم سبحان ربی اللہ کہتے ہیں. ہماری زمین سے محبت کی وفاداری کا امتحان مت لو, ہم سے عبادت والے جملے مت نکلواؤ. ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کرنے سے منع کر دیا. ہیرا ملک شام کی بستی سے جب ایک صحابی لوٹ کے آئے, کہنے لگے ملک شام میں وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں, اے محمد صاحب ہم آپ کو سجدہ کریں گے, آپ اجازت دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں, مجھے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے, اللہ کے سامنے کرو. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر اپنے پتی کے سامنے سجدہ کریں, لیکن سجدہ عورتوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ مردوں کے سامنے کریں. اس لیے میرے بھائیوں ہم اس زمین پر اپنی پیشانی ضرور رکھتے ہیں لیکن زمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہوئے ہم زمین پر سر رکھتے ہیں اللہ اکبر, میری پیشانی اس اللہ کے سامنے جھک رہی ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے, اس سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے, وہ سرو شکتیمان ہے. اسم اللہ الا اللہ مترا ورورو الا اللہ, اللہ پرشد کے منتر ہیں, وہ اس کائنات کا بنانے والا سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اسی کی پوجا کرو, اسی کی عبادت کرو. نہ تس سے پرتماس, اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے, اس کی کوئی مورتی نہیں ہے, وہ ان اسٹیچو ہے, اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے, اس کی کوئی شکل نہیں بنا سکتا ہے, وہ مورتی نہیں ہے اس کی. نہ تس سے پرتماس, اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے, کوئی مورتی نہیں ہے. اسی کو قرآن نے کہا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ کی مثل اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. یہ بھائی چارے کا نمنترن اگر دیتا ہے تو قرآن اور ہندو دھرم کی کتابیں, میرے بھائیوں کتابیں کبھی نہیں لڑاتی ہیں. ہم نے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد ویدوں کا بھی مطالعہ, پرانوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں, نفرت کی نظر سے نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ ڈھونڈتے ہوئے کرتے ہیں کہ اس میں سچائی کیا ہے. قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو وید کی تصدیق کر رہی ہیں. میرے بھائیوں ہمیں ہماری کھوئی ہوئی چیزیں ویدوں میں مل جاتی ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کھوئی ہوئی چیز تمہیں جہاں ملے وہاں سے لے لو. ہم برا نہیں مانتے, سب کو دیکھو, سب کی سنو, سب کو پڑھو, اور جو چیز کام کی ہو اسے لے لینا چاہیے. یہی اسلام کی شکشا ہے, یہی اسلام کی دعوت ہے, یہی اسلام کا پیغام ہے. ہمیں ہندو دھرم کے اندر یہ منتر کام کا ملا, ایکم برہما دتیہ ناستے ہم نے لے لیا. ہم نے بائبل پڑھی, ہمیں یہ منتر کلمہ کام کا ملا, there is no God but God is only one, ہم نے لے لیا. میرے بھائیوں یہی اسلام کی شکشا ہے, یہی اسلام کی دعوت ہے. ایک ہندو بھائی سے پوچھئے میں نے تمہارا منتر پڑھ لیا, ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن, پنڈت جی ہم نے بھائی چارے کا ثبوت دے دیا, ہم نے رگ وید کا یہ منتر ہم نے پڑھ لیا, کیا آپ بھی عربی میں سناتن دھرم کا اسلام کا منتر پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, پنڈت جی نہیں پڑھیں گے. مہاتما گاندھی تو اتنا کہہ کے چلے گئے, ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. چلو کسی حد تک ملانے کی کوشش کی, لیکن یہ اسلام ہے جو ایکم برہما کو بھی کہہ رہا کہ پڑھ سکتے ہو, جو دیئر از نو گاڈ کو بھی کہہ رہا تم پڑھ لو, لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. ہمارے دھرم کا نام ہے اسلام. ہندو تو دھرم ہے ہی نہیں. ہندو پوری کتابیں پڑھ ڈالو, چاروں وید پران سب پڑھ ڈالو. ہم نے 22 سالیں ہو گئی تقریریں کرتے ہوئے, 22 سال سے رگ وید, یجر وید, اتھر وید, سام وید, بھاگوت پران, کلکی پران, بھوشیہ پران, متسیہ پران, شیو پران اور سارے جو اپنشد, اللوپنشد, اتنی کتابیں سب ہم نے جو دیکھ ڈالی ہیں اب تک, مجھے کسی بھی کتاب میں ہندو شبد نہیں ملا.
اور کسی ہندو بھائی کو ملا ہو اپنی دھارمک گرنتھوں میں تو مجھے بھی بتائے کہ کہاں لکھا ہے. ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے. ہندو دھرم کے نام جو ویدوں میں آئے ہیں وہ آئے ہیں سناتن دھرم، شاشوت دھرم، سناتن دھرم، شاشوت دھرم. اور ہم اسی کو جانتے ہیں کہ یہی دھرم ہے، سناتن دھرم اور شاشوت دھرم. سناتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شانتی والا. اور اسلام کا معنی بھی ہوتا ہے شانتی والا، سلامتی والا. چلیے، ایک ہندو بھائی کہتا ہے کہ مولانا صاحب میرا دھرم ہے سناتن دھرم، کیا تم اپنے دھرم کو سناتن کہنے کے لیے تیار ہو؟ مولوی جرجی سب سے پہلے ہاتھ ملائے گا، آؤ پنڈت جی میں اپنے دھرم کو سناتن دھرم کہنے کے لیے تیار ہوں. ایک عیسائی آئے اور وہ کہے کہ میرے دھرم کا نام یہ ہے، کیا تم کہنے کے لیے تیار ہو؟ کیا یہ اس کا بھی دھرم اب کیا ہے عیسائی کا؟ There is no God. ایک اللہ کی عبادت، یہی ہمارا دھرم ہے، کیا تم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ میں کہوں گا سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت. آؤ ایک عیسائی سے کہتا ہوں، ایک عیسائی سے کیا تم اپنے دھرم کو اسلام کہنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں. معنی وہی ہے، اسلام کا معنی شانتی والا. لیکن پنڈت جی سے کہوں، اے پنڈت جی بتاؤ میرے دھرم کا نام تو ہم نے سناتن دھرم کہہ دیا، کیا تم اپنے دھرم کو اسلام کہنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا. کیوں؟ اصل میں وچار دھارا یہ بنی ہوئی ہے کہ اسلام، عربی شبد اسلام اگر کہہ دیں گے تو کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، یہ بھاونا بیٹھی ہوئی ہے. نماز، عربی میں نماز تھوڑی کہتے ہیں. آپ اذان سنتے ہو نا، حیا علی الصلاۃ، کیا کہتا وہ؟ یہ تو نہیں کہتا حیا علی النماز، یہ تو نہیں کہتا وہ. کیا کہتا ہے؟ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کی طرف. عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. پھر نماز کہاں سے آیا؟ نماز اردو میں بولتے ہیں؟ نہیں، آپ پوری اردو کی لغت دیکھ ڈالیے، نماز اردو شبد نہیں ہے. نماز کا شبد بھی میرے ہندو بھائیوں بھائی چارہ سیکھو، نماز کا شبد بھی سنسکرت بھاشا کا شبد ہے. کیا کوئی ہندو اپنی بھاشا کا شبد اپنی پوجا میں لے سکتا ہے؟ اب آپ کو بتاؤں نماز کا شبد کیسے ہے، سنسکرت بھاشا کا شبد. ڈکشنری اٹھائیے سنسکرت انٹو ہندی، نام کیا ہے ڈکشنری کا؟ نالند وشال شبد ساگر. چھپی ہوئی کہاں سے ہے؟ گیتا پریس گورکھپور سے. اس کتاب میں نم، جہاں آپ نم دیکھیں، نم کی لسٹ میں جب آئیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے نماز، نماز. اور اس میں دو شبد ہیں، نم از، نم از. اور جب دونوں کو ملایا گیا تو کیا ہوا؟ نماز. جیسے سا اشٹ، جب دونوں کو ملایا گیا تو ساشٹ، اور انگ کو ملایا گیا تو ساشٹانگ. ایسے ہی نم از، جب دونوں کو ملایا گیا تو کیا ہوا؟ نماز. اب نم کے معنی کیا ہوئے؟ نم سر جھکانا، نم جھکنا، نم اپنے آستھا کو پرکٹ کرنا. نم اسی سے بنا ہے نمسکار، اسی سے بنا ہے نمستے. ہم تمہارے سامنے جھک رہے، نم ہم تمہارے سامنے اپنے شیش کو جھکا رہے. اوم نمہ شیوائے، ہم شیوا جی کے سامنے اپنے نم کو، اپنے شیش کو جھکا رہے. نم کے معنی جھکانا، نم کے معنی ماتھا رکھنا، نم کے معنی عاجزی اور انکساری، اور از کے معنی ایشور. از معنی اللہ، لکھا ہوا از میز ایشور. نالند وشال شبد ساگر میں تو نم پلس از، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا. تو نماز کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا. ہم نے اس عبادت کو نماز اس لیے کہہ دیا کیونکہ ہمارے سر اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں. شبد اگر سنسکرت کا ہوا تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے ہمارا، یہ کشادہ دلی ہے ہماری. ہم نے صلاۃ نہیں کہا، ہم نے نماز کہا. کیا ایک ہندو اپنی مورتی کے سامنے جھکتے وقت، کرشن جی کے سامنے جھکتے وقت کیا کہہ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ اپنی بھاشا کا شبد، اپنی لینگویج اور اپنی زبان بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہو. میں یہی تو نفرتیں ختم کرنا چاہتا ہوں. آؤ پیار کی طرف، آؤ محبت کی طرف، آؤ انسانیت کی طرف. مذہب انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور جس دھرم کے اندر انسانیت نہ سکھائی جائے وہ دھرم نہیں ہو سکتا.